اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے آپ کو پکارا، موسیٰ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، ان ائت القوم الظالمین، کہ آپ جائیے ایک ظالم قوم کے پاس دین سکھانے، قوم فرعون، اور وہ فرعون کی قوم ہے، الا یتقون، یہ دیکھیے کہ یہ ہم سے ڈرتے نہیں ہیں کیا؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ میرے جٹلا نہ دیں اور میری تکذیب نہ کر دیں، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اس سے میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو آپ یہ وحی ہارون کو بھی بھیجیے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور فرعون کی قوم کا ایک جرم بھی مجھ پر ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء۔ نادا ربک موسیٰ، حضرت موسیٰ کو رب نے پکارا۔ دیکھیں یہ جو پکار ہوتی ہے نا، اس کے بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز۔ خامد اپنی بیوی کو پکارتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، کبھی استاد اپنے شاگرد کو پکارتا ہے، کبھی دکاندار اپنے نوکر کو پکارتا ہے، کبھی فیکٹری والا اپنے چوکیدار کو پکارتا ہے، کبھی کوئی بندہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی کسی مشکل میں کسی کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ پکارتے ہیں نا، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، یا موسیٰ، یا موسیٰ، کتنا خوش ہوتا ہے وہ انسان جس کو اللہ کہے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا محمد، یا نبی، یا رسول، جو بھی کہے۔ آج کل ہم لوگ جو ہے نا جی، یہاں پر بھی ہم پکارتے رہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور وہاں پر بھی پکارتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں وہ استحضار محبت نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ پکارتا ہے تو سننے والے کے لیے کتنا فخر ہوتا ہے کہ یار مجھے کس نے آواز دی، جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، یہ تجسس ہوتا ہے۔ پھر آپ کو جب کوئی پکارتا ہے تو آپ اسی انداز سے جواب دیتے ہیں، ماں کو اور طرح، باپ کو اور طرح، ابا جی، جی اماں جی، جی بیٹا جی، جی بیٹی جی، کوئی اور ہو جس کو آپ نیج سمجھتے ہاں بھائی کی گل ہے، خیر نال پکار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اللہ پکارتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، آواز دی، ان ائت القوم الظالمین، ادھر نہ بیٹھو، ظالموں کے پاس جا کے دین سکھاؤ۔ آج کل کہتے ہیں ادھر جا کے دین کی بات نہ کرنا، وہ بڑے ٹوٹے نہیں، بڑے کن پٹے نہیں۔ اب فرعون تو یہ کہتا تھا میں رب ہوں، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ دنیا کامتی تھی اس کی طاقتوں سے۔ قابوس، اس فرعون کا نام تھا قابوس، ورنہ مصر میں جتنے بادشاہ آئے ہیں نا، اگر 100 بھی آیا تو ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہتے تھے، ہر بادشاہ کو۔ اس طرح جو روم ہے، روم، وہاں کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، چاہے وہ 50 آئیں، 100 آئیں، 200 آئیں، ہر ایک کو کیا کہتے تھے؟ کیسر۔ اور جو ایران وغیرہ اور کسرا وغیرہ کے بادشاہ، ان کو کسرا کہتے تھے۔ تو مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اس کو فرعون موسیٰ کہتے ہیں، اصل اس کا نام ہے قابوس۔ ان ائت القوم الظالمین، آپ کو اللہ نے تورات دی ہے، ایک نبوت دی ہے، ایک رسالت دی ہے، ایک رعب دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے، آپ جائیے ظالموں کو جا کے دین کی دعوت دیں۔ ظالم سے مراد مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، فاسق بھی ہے، متکبر بھی ہے،
انا پسند بھی ہے، سودی بھی ہے، شرابی بھی ہے، سارے ظالم ہیں۔ اور ظالم خود قرآن کہتا ہے قوم فرعون، یہ کس کی قوم ہے؟ فرعون۔ دیکھو الا یتقون، ڈرتے نہیں ہیں۔ اور یہ تو اس کو ہی رب مانتے تھے نا، ہم ہی تو ہمارا رب ہے، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، کہتے ٹھیک ہے جی آپ ہمارے رب ہیں، رب ہے، زندہ کو رب مان رہے۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس جائیے، یہ وہی قوم ہے جس میں جادوگر بھی ہیں، جس میں نجومی بھی ہیں، جس میں بڑے بڑے ظالم ہیں، اور چھوٹے طبقے کے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی 300 سال 500 سال 700 سال 800 سال عمریں ہیں، بڑی بڑی عمروں والے لوگ ہیں، بڑا بڑا ان کا رعب ہے، بہت بڑا بڑا ان کا دبدبہ ہے، بہت چیزیں ان کے پاس ہیں۔ الا یتقون، دیکھو وہ ڈرتے نہیں ہیں، اگر وہ ڈرتے ہوتے تو فرعون کوئی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا اور اس کی قوم اس کو خدا نہ مانتی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرا ڈر ان میں ہے ہی نہیں ہے، میرا ڈر ان میں ہے ہی نہیں ہے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ کہنے لگے اللہ میں جاؤں تو ضرور، مگر انہوں نے مجھے جھٹلا دینا ہے، میری بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو ہمارے نبی کو بھی تو جھٹلایا ہے بھائی، آپ کو کہا جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حق والے کو جھٹلایا جاتا ہے، حق والی بات پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، حق والی بات پر اعتراض ہوتے ہیں، حق والی بات پہ تنقید ہوتی ہے، حق والی بات کے اوپر اگلا بندہ بولتا ہی بولتا ہے۔ یہ جو ہم ممبر پہ صوفی بن کے بیٹھے رہتے ہیں، بالکل صوفی بن کے بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہے جی، کیوں بھائی چپ کر کے کیوں بیٹھے؟ اور جناب شیعوں کو چھیڑا تو یہ ہو جائے گا، جناب قادیانیوں کو چھیڑا یہ ہو جائے گا، عیسائیوں کے خلاف بات کی یہ ہو جائے گا، یہودیوں کے خلاف بات کی یہ ہو جائے گا، ہندوؤں کے خلاف بات کی یہ ہو جائے گا، سکھوں کے خلاف بات کی تو یہ ہو جائے گا، کہتے ہیں نا۔ تو پھر ممبر پہ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ممبر پہ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ایک صحابی کا اگر آپ نے دفاع کرنا ہے تو صوفی بن کے دفاع نہیں ہوتا، اس کے لیے لینوں میں شہادتیں ہوتی ہیں۔ ایک نبی کا اگر آپ نے دفاع کرنا ہے تو جنگ یمامہ لڑنی پڑتی ہے۔ جتنے غزوے ہمارے نبی نے کیا اس میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ابو بکر صدیق کی قیادت میں جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اس میں ہمارے صحابہ نیچے گرے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت جنگ کی ہے، تیر کے وقت تیر مارا ہے، سختی کے وقت آپ نے سختی فرمائی ہے، نرمی کے وقت آپ نے نرمی فرمائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ممبر بن جاؤں، صوفی بھی ممبر بن جاؤ، وضو کے 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز کی 21 سنتیں ہیں، 13 فرض ہیں، اتنے مستحب ہیں، یہی میں سکھاتا رہوں سب کو، یہی میں سکھاتا رہوں سب کو۔ یہ مسائل ہیں، یہ فضائل ہیں، اپنی محنت عقائد پہ کرو، عقیدہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو کہ تمہارا اللہ ایک ہے، باقی سب شرک ہے، سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو کھل ڈل کر بیان کرو۔ اپنی والدہ کی صفائی اگر تمہیں دینی پڑے تو تم جناب جھارا پہلوان بن جاتے ہو۔ باپ کی صفائی اگر دینی پڑے، ہمارے باپ پہ کوئی کیچڑ اچھالے تو بچہ کس طاقت سے آگے ابھرتا ہے؟ اگر اس کی بیٹی پہ کوئی تہمت لگائے اس کی صفائی کے لیے، انسان کیسے آگے بڑھتا ہے میرے بھائی؟ کیسے آگے بڑھتا ہے؟ تو نبی پاک کی اگر ہم نے عزت و ناموس کو اپنے منہ سے بیان کرنا ہے تو وہ ڈھیلے انداز سے نہیں کرنا، پورے فل طاقت اور جوش کے انداز سے بیان کرنا ہے۔ اس میں آگے سے جو ہمارا رب چاہے وہی ہوگا، جو ہمارا رب چاہے وہی ہوگا۔ تو صوفی بن کے ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو صوفی بن کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں نا بھائی، یہ ممبر رسول کا حق ادا نہیں کرتے۔ ممبر پہ آپ کو فضائل بھی دینے ہیں، ممبر پہ آپ کو عقائد بھی دینے ہیں، ممبر پہ آپ کو احکام بھی بتانے ہیں، ممبر پہ آپ نے قیامت کا ذکر بھی کرنا ہے، اس میں موت کا بھی ذکر کرنا ہے، اس میں جہاد کا بھی ذکر کرنا ہے، ختم نبوت کا ذکر کرنا ہے، باپ کا حق بیان کرنا ہے، ماں کا حق بیان کرنا ہے، پڑوسی کا حق بیان کرنا ہے، جانوروں کے حق بیان کرنے ہیں، سود کے خلاف کھل ڈل کر آپ نے آگے بڑھنا ہے، شراب کے خلاف کھل ڈل کر آپ نے آگے بڑھنا ہے، جوئے کے خلاف کھل ڈل کر آپ نے بڑھنا ہے، اور قتل و غارت کے خلاف، فتنوں کے خلاف، ملک دشمنوں اور عناصروں کے خلاف آپ نے کھل ڈل کے آگے چلنا ہے جی۔
اب ہمارے بارڈر پہ ماشاءاللہ جو رینجرز کے لوگ ہوتے ہیں، جو فوجی لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا صوفی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ جی ایسے چوکڑی مار کے بیٹھے، جناب ہم کچھ نہیں کہتے بھائی. آپ سہیل بھائی، تبلیغ کے میدان میں صوفیانہ انداز بزرگوں کی دعوت ہے، لیکن جہاد کے میدان میں ہم صوفی بن کے نہیں بیٹھتے. جہاد کے میدان میں آپ کو مجاہد بننا ہے، تبلیغ کے میدان میں آپ کو مبلغ بننا ہے، امامت کے مسئلے پہ آپ کو امام بننا ہے، خطیب کے مسئلے پہ آپ کو خطیب بننا ہے. حضرت موسیٰ سے بھی کہا جاؤ ظالموں کو بتاؤ، ان کو کہو اللہ سے ڈرو. انہوں نے کہا نہیں اللہ، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، ان کے کرتب، ان کے کرتوت مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ یکذبون، یہ مجھے جھوٹا کہہ دیں گے. مجھے وَيَضِيقُ صَدْرِي، جب یہ مجھے جھٹلائیں گے تو میرا سینہ بڑا تنگ ہو جائے گا. دیکھیں ایک پاک دامن بندے کو بندہ کہے جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بیچارہ سچا ہو تو کتنی چوٹ لگتی ہے. پھر چار اور آ جائیں، ہاں جی جناب تسی واقعی جھوٹے جے. پیچھے پورا محلہ ہی آ جائے، آہو بھائی تو جھوٹے دے جھوٹے ہی. وہ کہے یار میں نے آج تک کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے کوئی تو نہیں کی، میں نے کوئی میں نہیں گئی، اور جو میرے معتقد ہیں وہ بھی سارے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی تو جھوٹا ہے. سانو ہن پتہ چلے کہ تو جھوٹا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ اپنے اوپر کیا محسوس کرتا ہے. یہ تو پیغمبر ہے. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، دوسری بات آپ نے کی کہ اللہ میری جو بات ہے نا اس میں اتنی تیزی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکنت تھی. کیا تھی؟ لکنت تھی. یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ ان کی دعا ہے. جو بچے آپ کے قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ کالج سکول پڑھتے ہیں اور ان کی زبان تھوڑی تھوڑی اڑتی ہے، یہ لکنت آتی ہے، تو آپ بار بار یہ پڑھیں، پڑھ کے بچوں کو پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام ہارون ہے، اللہ یہی جو حکم آپ مجھے دے رہے ہیں نا فرعون کے پاس جانے کا، یہ اس کو بھی دے دیں، اس کو بھی. پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں واقعات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے تو آپ کے ساتھ پھر ہارون بھی جاتے تھے. آپ گفتگو بے شک کرتے تھے لیکن اصل فصیح اللسان تھے ہارون. تو وہ جو گفتگو کرتے تھے مجمع پہ ان کا اثر ہوتا تھا، کیونکہ آپ رک رک کے بات کرتے تھے. اور یہ ہماری عوام بھی اس طرح کی ہے کہ جناب بندہ ایسا ہونا چاہیے جو روانگی نال بولے. جڑا اڑ گیا وہ کہے او یہ تے فارغی بندہ سی، یہ تے رک گیا، نہیں بھول گیا ہے نو بھول گیا ہے. او بھائی اللہ کی بات کو دیکھو، نبی کی بات کو دیکھو، جو بات کر رہا ہے اس کو نہ دیکھو. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ دیکھو کہ بات ہو کیا رہی ہے، یہ مت دیکھو کہ بات کر کون رہا ہے. بات کر ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا تھا نا بندہ، اللہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کی جوئیں نکالتا، سر کی مالش مولش کرتا. اب یہی موسیٰ کے سامنے ہی کھڑا تھا. ان کو جب جوش آیا نا، ان کا خدا کے بارے میں تو کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا دیکھو یار یہ بندہ تو دیکھو نا، پہلے بندہ بھی چہرہ تو دیکھو. یہ جس صلاحیت کا مالک ہے اس صلاحیت میں اس کے الفاظ میں خدا کی قسم محبت ٹپک رہی ہے. اگر یہ خطیب علامہ ہوتا تو یہ پتہ نہیں کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ کی تعریف کرتا، خوبصورت الفاظ میں تعریف کرتا. لیکن یہ دیہاتی آدمی ہے بیچارہ، اس کو نہیں پتا کہ یار اللہ کی ذات کیا، صفات کیا. یہ اپنی محبت میں لگا ہوا ہے. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں لچھے دار تقریر ہونی چاہیے جناب، کوئی نعرے نورے. نعرہ تو کوئی وجہ ہی نہیں یار، نعرہ تو کوئی وجہ ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک کے بیان میں کبھی نعرہ لگتا تھا؟ حضور نے اگر نعرہ لگوایا تو جہاد کے میدان میں لگوایا. کہاں پہ لگوایا؟ اللہ اکبر. یہ نعرے ہیں جہاد کے. تو ورنہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جناب پر نعرے عوام نہیں لگا رہی ہوتی، کہتے نعرہ تکبیر، وہ بھی اسٹیج تو بیچارہ اسپیکر بھی نعرہ لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے نعرہ رسالت، ایک ہوتا ہے نعرہ حیدری یا علی، یا علی. یہ ہے شیعوں کا نعرہ. کس کا نعرہ ہے؟ شیعوں کا نعرہ ہے. آج کل اس میں کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے. ایک پتہ نہیں نعرہ تحقیر ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ.
نعرہ تحقیر ہے۔ اب ایک بندے کو 1 گھنٹے کا آپ نے بیان دیا، 20,000 روپیہ خطیب نے لینا ہے، 5 منٹ تو اس کو پھول ڈالنے میں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جب ممبر پہ اسٹیج سیکرٹری اس کو بلانے آتا ہے، خطیب العصر علامہ علامۃ الدہر تو فلاں تو فلاں تو فلاں تو فلاں ہے، اور جناب 5-7 منٹ یہاں پہ لگ جاتے ہیں۔ اب جناب جب وہ آتا ہے، جناب سبحان اللہ، واہ جی واہ، اللہ اکبر، فلاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، 2-4-5 منٹ یہاں پہ لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ جب بیان کرتا ہے تو وہ سر لگا رہا ہوتا ہے، 4-5 منٹ وہاں پہ لگ جاتے ہیں، 5-7 منٹ میں نعرے میں لگ جاتے ہیں، 25 منٹ ہو گئے، 10-20 منٹ پیسے اٹھانے پھینکنے اور اس میں لگ جاتے ہیں۔ 2-4 باتیں کرتا ہے اور 20-25 ہزار روپے جیب میں ڈالا، خطیب صاحب چلے گئے۔ کیا ہے جی، بڑے نعرے بجے جناب، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کی عوام نے کی کر دیتا، فلاں نے کی کر دیتا، اگے پیچھے جی۔ تو بھائی یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے صحابہ پہ دست نبوت رکھا تھا، اور آپ نے وہاں ایک لمبی دعا فرمائی تھی، اور آپ نے سب کو کہا تھا کہ میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے دین آگے دینا ہے، تم میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہ نکما بیٹھ جائے اور دین آگے نہ دے۔ یہ آگے دینا ذمہ داری ہے، لے تو آپ نے لیا، آگے دینا ہے، آگے دینا ہے، دین کو آگے پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت تمہیں آتی ہے تو تم نے اس کو آگے جا کے سکھانا ہے، یہ ہے۔ تو کہا نہیں اللہ، میرا سینہ تنگ ہو جانا ہے، میری زبان چلنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا یار اینے ساڑے نال کی گل کرنی، کہتے آپ ہی اڑک گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا مظہر ہے نا، مظہر، حاجی مظہر صاحب، یہ کبھی کبھی بات کرنے میں تھوڑا تھوڑا رکتا ہے۔ اب اگر یہ بیان کرتا ہے نا تبلیغی جماعت میں، تو جو ہم پرانے لوگ ہیں ہم تو کہیں گے یار یہ بات کرے گا، اڑے گا، اس کو کرنے دو، اس کی بات انشاءاللہ اثر کرے گی۔ لیکن جو نیا ساتھی کوئی 4-5 ہم نے لائے نا پہلی دفعہ، انہوں نے پہلی بات پہ کہنا اوے یار خدا دے بندے چل چلیے، چل چلیے۔ مگر یہ اذان دیتا ہے تو صحیح دیتا ہے، اذان میں نہیں اڑتا، یہ اذان میں یہ ہماری چشمدید بات ہے کہ اذان میں یہ نہیں اڑتا، اذان دے دیتا ہے، اقامت پڑھ لیتا ہے، لیکن عام طور پہ جب بات کرتا ہے تو کبھی کبھی رک جاتا ہے، کبھی اڑ جاتا ہے، یہ لکنت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی، یہ لکنت کوئی عیب نہیں، یہ پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی، پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی۔ خیر انہوں نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ایک جرم بھی تو میں نے کیا ہوا ہے بھائی بنی اسرائیل کی قوم میں فرعون کے ساتھ۔ وہ جرم تھا ایک قبطی آدمی تھا قبیلے کا، اس کو مکہ مارا، وہ مر ہی گیا بیچارہ، آگے تفصیل آئی گی۔ تو آپ نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ کہیں جناب اس کے مقابل کا وہ اٹیک مجھ پہ کریں، اخاف ان یقتلون، اور وہ مجھے قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ اس چیز سے تھوڑا سا پیچھے ہو رہے تھے۔ لیکن آئندہ آیات میں ہم چل کر دیکھیں گے اللہ نے کس جرت کے ساتھ ان کو تیار کی ہے اور فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے دین سکھایا ہے، تبلیغ سکھائی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے اگر فرعون کو موسیٰ نہیں دعوت دے گا تو کل فرعون پیٹے گا، ہوئے میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو۔ آج دنیا میں شاید اس وقت کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے دین کے بارے میں کوئی آج تک بات نہیں سنی۔ ہر بندے کے پاس کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کیا ہوگی، یہ بات پہنچ چکی ہے۔ تو دین کا مزہ سیکھنے میں اتنا نہیں آتا جتنا سکھانے میں آتا ہے۔ سیکھنا تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے، چلو بھائی 8 سال لگاؤ، مولوی بنو، عالم بنو، چھٹی نہیں کرنی، حاضر رہنا ہے، وہ بھائی ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سکھاتے ہیں آگے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ درس قرآن جو ہوتا ہے نا، یہ سمندر ہے علم کا، کیا ہے؟ علم کا سمندر ہے۔ جتنی تقریریں تحریریں اس کے اندر موجود ہیں اتنی سٹیج کے خطیبوں میں موجود نہیں ہوتی۔ اور آج لوگ درس قرآن کی اہمیت نہیں سمجھ رہے۔ یہ تو ڈور ٹو ڈور ہونا چاہیے، گھر سے گھر ہونا چاہیے، محلے سے محلہ ہونا چاہیے، اس پر ایک تحریک ہونی چاہیے درس قرآن والوں کی، اور جوانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو کہ درس قرآن کو فروع دیتے ہوں،
جہاں پر آپ کی جلسے اور دیگیں اور جھنڈیاں اور لڑنیاں کرتے ہیں، یہ بھی تو آپ کی محنت ہوتی ہے نا۔ آپ مل ملا کے ایک گلی سجا لیتا ہے، ایک بازار سجا لیتا ہے، ایک پہاڑی بنا لیتا ہے، ایک پروگرام کروا لیتا ہے، ایک کھانے کا انتظام کر لیتا ہے۔ یہی چیز آپ کی محنت سے درس قرآن کی صورت میں ہونی چاہیے، اور اس میں لیڈیز بھی ہونی چاہیے، جینٹس بھی ہونے چاہیے، درس قرآن ان کو سنانا چاہیے۔ یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ یہ جہاں بھی ہوگا اپنا اثر کر کے وہاں سے آئے گا، ایسے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو اس کی حقانیت کے اوپر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ